فرض کریں کہ ایک ہی بہت قابل مصنف نے، یعنی ایک ہی آتھر نے دو بالکل مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ ہاں، دو الگ کتابیں۔ بالکل۔ اب اگر ہم ان دونوں کتابوں کو پڑھیں اور بظاہر ہمیں ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نظر آئے تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے گا؟ صحیح۔ کیا وہ مصنف خود کسی کنفیوژن کا شکار ہے، یا شاید حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی ایک کتاب کی زبان اور اس کے استاروں کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل اسی بنیادی سوال کو کھنگالنے والے ہیں۔ یہ دو کتابیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے ایک تو کتاب الہی یعنی قرآن ہے، ہاں، اور جو دوسری کتاب ہے وہ ہے کتاب فطرت، یعنی یہ پوری فزیکل کائنات اور اس کو سمجھنے والی ماڈرن سائنس۔ زبردست۔ آج کی ہماری یہ گفتگو ڈاکٹر ضیاء ایچ شاہ کی ان تفصیلی تحریروں پر مبنی ہے جہاں انہوں نے انہی دونوں کتابوں کے درمیان ربط کو تلاش کیا ہے۔ اور یہ بظاہر جو کشمکش نظر آتی ہے سائنس اور وحی کے درمیان، انہوں نے اس کا ایک بڑا فلسافیکل سا جائزہ لیا ہے۔ صحیح کہا۔ اب یہاں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی مخصوص مذہبی یا پولیٹیکل تھیوری کی وکالت بالکل نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں۔ اور نہ ہی کسی عقیدے کو صحیح یا غلط ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہم بس ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہ نے اس مشکل موضوع کو کس علمی ڈھانچے میں پیش کیا ہے۔ دیکھیں، اس تجزیے کی ضرورت آج کے دور میں اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ سائنس اور مذہب تو بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، عام تصور یہی ہے۔ اب ڈاکٹر شاہ کی تحریروں میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور ایک اسلامک تھنکر بھی ہیں۔ اچھا۔ تو وہ سائنس کو مذہب کے لیے کوئی خطرہ یا دشمن نہیں سمجھتے۔ ان کا بنیادی استدلال بڑا سادہ سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کائنات کا خالق اور قرآن کا شارک ایک ہی ہستی ہے تو یہ لاجیکلی ناممکن ہے کہ خدا کا کام یعنی کائنات اس کے کلام یعنی قرآن سے ٹکرائے۔ یعنی دونوں کا سورس ایک ہی ہے تو تضاد کیسا؟ بالکل، اسے ہسٹری میں یا کلاسیکل فلسفی میں ٹو بکس تھیوری یا دو کتابوں کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ڈاکٹر شاہ ایک بڑی زبردست لنگوسٹک بحث بھی چھیڑتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں لفظ آیا کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ اب اس لفظ کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں، یعنی قرآن کے جملے یا آیات۔ ہاں بالکل، ایک تو وہی ہے، لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود اس کائنات میں موجود نیچرل نشانیوں کو بھی آیات کہتا ہے، جیسے سورج، چاند، دن رات کا بدلنا اور انسان کی اپنی تخلیق۔ اچھا، یعنی قدرت کے مظاہر کو بھی آیت کہا گیا ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت کی یہ نشانیاں اور قرآن کے الفاظ اصل میں ایک ہی آخری سچائی کے دو الگ الگ رخ ہیں۔ واو! تو یہیں سے تو اس بات کی گہرائی شروع ہوتی ہے۔ اس حساب سے تو اگر ہم کسی لیب میں مائکروسکوپ کے نیچے کسی سیل کے ڈی این اے کو دیکھ رہے ہیں یا کسی ٹیلیسکوپ سے دور کسی گیلیکسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی عبادت یا غور و فکر ہے۔ بالکل، وہ بھی انہی آیات پر غور کرنے کے برابر ہوا۔ اس مطالعے میں ایک فرانسیسی فزیشین موریس بوکیل کا ذکر بھی بہت نمایاں ہے، جنہوں نے آدھونک سائنس اور قرآن کو کمپیئر کیا تھا۔ ہاں، جسے بعد میں لوگوں نے بوکائلزم کا نام دیا۔ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہ ان معذرت خواہانہ رویوں پر بڑی سخت تنقید کرتے ہیں، اپولوجیٹکس پر۔ ہاں، میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو ہر نئے سائنٹیفک نظریے کو زبردستی کسی طرح قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ہاں، جسے وہ سائنٹیفک میریکلز یا سائنسی معجزات کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ ڈاکٹر شاہ اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑا ہی نازک اور اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر شاہ کے مطابق یہ جو سائنٹیفک میریکلز کی اندھی دوڑ ہے یہ اصل میں مذہب کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، سائنس کا تو بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ایوالو ہوتی رہے، پرانی چیزوں کو غلط ثابت کرے اور نئے حقائق ڈھونڈے۔ ہاں، سائنس تو بدلتی رہتی ہے۔ بالکل۔ اب جو سائنٹیفک نظریہ آج کی دنیا میں لگ رہا ہے کہ بس یہی فائنل ہے، ہو سکتا ہے کل کو کوئی نئی ڈسکوری آئے اور اسے بالکل ریجیکٹ کر دے۔ صحیح بات ہے۔ تو اب اگر ہم کسی قرآنی آیت کو
زبردستی کسی ایسے سائنٹیفک تھیوری کے ساتھ باندھ دیں گے جو خود ٹیمپریری ہے، تو کل جب سائنس اپنا راستہ بدلے گی تو لوگ کہیں گے کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا۔ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے۔ اسی لیے وہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآنی آیت کو فزکس یا بایولوجی کی کوئی ٹیکسٹ بک نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، انہیں محض نشانیاں یا سائنسز سمجھنا چاہیے۔ یہ نشانیاں انسان کو کائنات کی وسعت اور ایک عظیم طاقت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ صحیح۔ علم الہی تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، لیکن انسانی علم اور جو یہ ہمارے سائنٹیفک ماڈلز ہیں نا، صحیح۔ یہ تو لگاتار بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس نقطے کو تھوڑا اور سمجھنے کے لیے نا ایک مثال لے لیتے ہیں۔ ضرور۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑی لازوال اور کلاسک پوئٹری کا مفہوم ہم کسی کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کوڈ میں ٹرانسلیٹ کر دیں۔ اچھا مثال ہے۔ تو جب تک وہ سافٹ ویئر نیا ہے سب کچھ بڑا پرفیکٹ اور کمال کا لگے گا، لیکن جیسے ہی وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا یا اس کی ٹیکنالوجی پرانی ہو جائے گی تو وہ پوئٹری وہاں بالکل بے معنی اور فضول سی لگنے لگے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا تنقیدی جائزہ بھی لینا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ساری اپروچ محض تصدیقی تعصب نہیں ہے؟ جسے ہم کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، یعنی ایک انسان پہلے سے ہی کسی اندیکھی ہستی یا عقیدے کو مان کر بیٹھا ہے اور پھر وہ کائنات میں اور سائنس میں بس وہی پیٹرن اور وہی سچ تلاش کر رہا ہے جو اس کے عقیدے کو ٹھیک ثابت کرے۔ یہ سوال واقعی بڑا ویلڈ ہے اور سائنس اور فلسفی کی بحث میں یہ بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ تو ڈاکٹر شاہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ڈاکٹر شاہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ سائنس کے جو مسلمہ حقائق ہیں ان کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو سائنس اور وحی کے درمیان انسانی عقل کو یعنی ریزن کو ایک پل کے طور پر رکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ وہ یہاں فیمس تھنکر محمد اسد کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ عقل وحی کی سب سے قریبی دوست ہے۔ اب کنفرمیشن بائس تو تب ہوتا نا جب کوئی شخص سائنٹیفک فیکٹس کو ریجیکٹ کر کے اپنے عقیدے کو زبردستی سچ مانوانے کی کوشش کرتا، جیسے کوئی مان لے کہ زمین فلیٹ ہے۔ ہاں، وہاں فیکٹ سے انکار ہے۔ بالکل، لیکن ڈاکٹر شاہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ سائنس جو حقائق سامنے لا رہی ہے انہیں پوری طرح قبول کیا جائے۔ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم ٹوٹلی غیر جانبدار ہو کر اس کائنات کی اتنی زبردست کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہیں، اس کی یونیفارمٹی کو دیکھتے ہیں، ہاں، تو وہ جو میتھمیٹیکلی اور فزیکلی ایک یونیفارمٹی نظر آتی ہے وہ خود بخود ایک ایسے آرگنائزڈ فریم ورک کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں لگتی بلکہ کسی کانشیس ارادے کا نتیجہ لگتی ہے، اور یہی ارادہ قرآن کے تصور سے میچ کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس 2 بکس والے نظریے کو ایک بنیاد مان لیں تو اب میں اس کو پریکٹیکلی ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ جب ہم کائنات کے بالکل آغاز کی یعنی شروعات کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ اصول کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ بگ بینگ کے حوالے سے۔ ہاں، بگ بینگ اور تخلیق کے معاملے پر دیکھیں، قرآن کا تصور تو اس بارے میں بڑا کلیئر ہے، کن فیکون، یعنی ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، جسے فلسفی میں کریشن فرام نتھنگ کہتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف ماڈرن کازمولوجی اور فزکس بھی تو کسی نہ کسی سٹارٹنگ پوائنٹ کی بات کرتی ہی ہے نا۔ اس بارے میں ڈاکٹر شاہ نے مشہور فزسسٹ لارنس کراؤس کی کتاب اے یونیورس فرام نتھنگ کا بڑا ڈیپلی ریویو کیا ہے۔ ہاں، کراؤس کا کام اس فیلڈ میں کافی ڈسکس ہوتا ہے۔ اب لارنس کراؤس جیسے سائنسدانوں کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو ماڈرن کوانٹم فزکس ہے نا، یہ ثابت کرتی ہے کہ کائنات بظاہر کچھ نہ ہونے سے یعنی کوانٹم ویکیوم سے خود بخود بن سکتی ہے، یعنی کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مطابق ہاں، کسی بیرونی مداخلت کے بغیر سب کچھ وجود میں آ سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر شاہ کراؤس کے بتائے ہوئے اس سائنٹیفک پروسیس سے انکار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہاں، شاید کائنات ایسے ہی انرجی کے بیلنس سے کوانٹم فلکچویشنز کے ذریعے بنی ہو۔ تو پھر ان کا اختلاف کہاں ہے؟ ان کی تنقید پیورلی فلسافیکل ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں کہ بھائی، جسے کراؤز نتھنگ کہہ رہا ہے نا، ہاں، وہ اصل میں نتھنگ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ایسا کوانٹم ویکیوم ہے جس کے اندر گریوٹی اور کوانٹم میکینکس کے بڑے کمپلیکیٹڈ رولز پہلے سے موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اوہ آئی سی،
یعنی رولز پہلے سے تھے. ایگزیکٹلی. تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کائنات اس ویکیوم سے کیسے بنی. اصل سوال یہ ہے کہ وہ کوانٹم ویکیوم اور فزکس کے وہ رولز کہاں سے آئے، ان کو کس نے بنایا. واو. یہ بحث تو مجھے اسٹیون ہاکنگ کے اس پرانے اور بڑے ڈیپ سوال کی یاد دلا رہی ہے، جہاں انہوں نے پوچھا تھا کہ کون سی چیز ان مساواتوں میں جان ڈالتی ہے. ہاں، کہ میتھ ایکویشنز خود تھوڑی کچھ کریٹ کرتی ہیں. بالکل. اس کو ہم ایک ویڈیو گیم کی مثال سے بہت اچھی طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، فزکس ہمیں اس گیم کا سارا بیک اینڈ کوڈ سمجھا دیتی ہے کہ رولز کیا ہیں، کیریکٹر جمپ کیسے کرے گا، گریوٹی وہاں کیسے ری ایکٹ کرے گی. روشنی کا ریفلیکشن کیسا ہوگا. ہاں، لیکن فزکس کا یہ سارا کوڈ ہمیں یہ تو نہیں بتاتا نا کہ یہ گیم آخر بنائی کس نے ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور ہم سب اس گیم میں کر کیا رہے ہیں. زبردست مثال دیا آپ نے. ویڈیو گیم والی ایگزامپل اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے واقعی پرفیکٹ ہے. فزکس گیم کا انجن ضرور ہے، لیکن اس انجن کو چلانے والی پاور کوئی اور ہے. صحیح. اور اسی گیم کے بیک گراؤنڈ رولز کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر شاہ ایک بڑا پرانا لیکن دلچسپ کانسیپٹ یوز کرتے ہیں. یہ 11ویں صدی کے فیمس مسلم فلسفر امام غزالی کا نظریہ ہے، جسے اوکیجنلزم یا نظریہ موقعیت کہتے ہیں. اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ غزالی کا ماننا تھا کہ کاز اور ایفیکٹ یعنی سبب اور نتیجے کے درمیان کوئی لازمی یا ان اوائڈیبل فزیکل کنیکشن نہیں ہوتا. تھوڑا اور آسان کر کے سمجھائیں. جیسے اس کی کلاسک مثال یہ ہے کہ آگ خود سے روئی کو نہیں جلاتی. آگ نہیں جلاتی؟ تو کون جلاتا ہے؟ ان کے مطابق جب آگ روئی سے ٹکراتی ہے تو یہ خدا کی عادت یا اس کا بنایا ہوا قانون ہے کہ وہ جلنے کا اثر پیدا کر دیتا ہے. اچھا، یعنی ڈائریکٹ کازیلٹی نہیں ہے. ہاں، اب دیکھیں، پرانی کلاسیکل نیوٹونین فزکس کے دور میں تو شاید اس بات کو لوگ سپرسٹیشن یا توہم پرستی کہتے، کیونکہ تب کائنات کو ایک میکینیکل گھڑی کی طرح دیکھا جاتا تھا. ہاں، جہاں ہر چیز فکسڈ ہے. لیکن ڈاکٹر شاہ اس کلاسیکل فلسفی کو آج کی ماڈرن کوانٹم فزکس کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ کوانٹم لیول پر چیزیں حتمی نہیں ہوتی، وہاں صرف پرابیبلٹیز یا امکانات ہوتے ہیں. انسرٹینٹی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر شاہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوانٹم انڈیٹرمننسی ہے نا، یہ کائنات کے فیبرک میں اصل میں وہ چھپا ہوا انٹرفیس ہے جہاں سے خدا کی مرضی اس فزیکل دنیا میں داخل ہوتی ہے. اور اس سے کسی سائنٹیفک لا کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوتی. بالکل. کمال یہی ہے کہ اس مداخلت سے فزکس کا کوئی لا نہیں ٹوٹتا. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آ کر واقعی سائنس اور فلسفی ایک دوسرے میں مکمل طور پر گٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم فزکس کے ان لاس کی بات کر ہی رہے ہیں تو آج کل ایک تھیوری بڑی مشہور ہے، ملٹی ورس کی. ہاں، کثیر العوالم. بالکل. بہت سے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہماری کائنات میں جو اتنی زیادہ فائن ٹیوننگ ہے نا، یعنی گریوٹی اور باقی فورسز اتنی پرفیکٹ ہے کہ لائف بن سکی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کوئی کریٹر نہیں ہے بلکہ ملٹی ورسز ہیں. ہاں، ان کا کہنا ہے کہ شاید ارب ہا اربوں کائناتیں ہیں اور ہماری کائنات بس بائی چانس ایسی نکل آئی جہاں حالات ٹھیک تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ملٹی ورس کی یہ تھیوری کسی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی ضرورت کو کمپلیٹلی ختم نہیں کر دیتی؟ یہ بڑا عام سوال ہے آج کل، لیکن ڈاکٹر شاہ اس ملٹی ورس کے نظریے پر کافی لاجیکلی اٹیک کرتے ہیں. ان کے نزدیک ملٹی ورس کی یہ تھیوری ان لوگوں کے لیے، یعنی جو پیورلی مٹیریلسٹ ہیں، ایک طرح کی میجیکل جیکٹ بن گئی ہے. جادو کی جیکٹ؟ ہاں، جسے وہ اپنی آئیڈیالوجی کو بچانے کے لیے پہن لیتے ہیں. دیکھیں، جب ان میٹیریلسٹس کے لیے کائنات کی اس پرفیکٹ فائن ٹیوننگ کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اگر بیسک فورسز میں ذرا سا بھی فرق ہوتا تو کائنات بنی نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے آؤٹ آف نو ویئر اربوں کائناتوں کا تصور پیش کر دیا. بالکل. انہوں نے کسی ایک اعلیٰ ہستی کو ماننے کے بجائے ان گنت ان دیکھی کائناتوں کو ماننا شروع کر دیا، جن کا ویسے آج تک کوئی ایکسپیریمنٹل پروف نہیں ہے کسی کے پاس. صحیح. لیب میں تو ٹیسٹ نہیں ہوئی. ڈاکٹر شاہ کہتے ہیں کہ ایک سنگل ہستی پر یقین رکھنا جو اس سب کا خالق ہو، وہ لاجیکلی ان ٹریلینز آف اندیکھی کائناتوں پر اندھا یقین رکھنے سے بہت زیادہ سمپل اور ریزنیبل ہے. اور لاجک میں اوکمز ریزر کا رول بھی تو یہی کہتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اوکمز ریزر یہی تو سکھاتا ہے کہ سب سے آسان اور سمپل ایکسپلینیشن ہی عام طور پر صحیح ہوتی ہے.
اچھا، اب اگر ہم اس فائن ٹیوننگ کی بات سے تھوڑا آگے چلیں، کائنات کے رولز تو سیٹ ہو گئے کہ لائف بن سکے، لیکن اگلا بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لائف الٹیمیٹلی فزیکلی شروع کیسے ہوئی؟ ہاں، اور یہاں ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں جسے عام زبان میں ایلیفنٹ ان دا روم کہا جاتا ہے، یعنی زمین پر زندگی کی شروعات اور اس کا ایولیوشن۔ بالکل۔ یہ حصہ اس پوری بحث کا سب سے ڈیلیکیٹ پارٹ ہے، کیونکہ بائیولوجیکل ایوولوشن ہمیشہ سے مذہب اور سائنس کے درمیان سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر شاہ کا اس بارے میں کیا سٹینس ہے؟ وہ اس موضوع پر بڑا بولڈ اور کلیئر سٹینس لیتے ہیں۔ وہ بالکل جو ٹریڈیشنل کریشنسٹ ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ہارون یحییٰ، ان کے دلائل کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ان کی بات نہیں مانتے؟ نہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ لوگ ماڈرن بائیولوجی اور ڈی این اے جینیٹکس سے کافی حد تک ناواقف ہیں، اس لیے ان کے آرگیومنٹس سائنٹیفک کمیونٹی میں ویٹ نہیں رکھتے۔ تو کیا وہ ایولیوشن کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ ڈاکٹر شاہ بائیولوجیکل ایوولوشن کے عام عمل کو، کامن اینسیسٹری کو، اور اس زمین کی جو اربوں سال کی ہسٹری ہے اس کو ٹوٹلی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی سائنس کے بیسک فیکٹس کو ڈینائی نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، لیکن ان کا فرق یہاں آتا ہے کہ وہ ڈارون کے اس وشواس کو نہیں مانتے کہ یہ سارا ایوولوشن بالکل اندھا، بلائنڈ اور بے مقصد ہے۔ اس کے بجائے وہ گائیڈڈ ایوولوشن یعنی ہدایت یافتہ ارتقاء کا تصور دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس گائیڈڈ ایولیوشن میں مجھے جو چیز اس سورس میں سب سے مائنڈ بلوئنگ لگی وہ تھا اینشنٹ وائرسز یعنی اینڈوجنس ریٹرو وائرسز کا کردار۔ او ہاں، وہ واقعی حیران کن ریسرچ ہے۔ مطلب اس ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ کیسے ممالیہ جانوروں میں پریگننسی کے دوران پلیسنٹا بننے میں سنگسیٹن نام کے ایک جین نے بنیادی کردار ادا کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جین ملین سال پہلے حملہ کرنے والے ایک وائرس سے ہمیں ملا تھا۔ کیا آپ اس میکینزم کو تھوڑا آسان لفظوں میں ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ضرور۔ دیکھیں، اس پورے پروسیس کو ڈاکٹر شاہ خدا کی عظیم کارکردگی کہتے ہیں۔ اب آپ اس میکینزم پر غور کریں۔ ایک وائرس کا عام طور پر کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی سیل پر اٹیک کرتا ہے، اپنا جینیٹک کوڈ اس کے ڈی این اے میں ڈالتا ہے، اور ہوسٹ کے امیون سسٹم سے بچتا ہے۔ بالکل۔ اب ہوا یہ کہ لاکھوں سال پہلے ایک ایسے ہی وائرس نے ہمارے آبا و اجداد پر حملہ کیا، لیکن وہ وائرس ان کو مارنے کے بجائے ان کے ڈی این اے میں سیٹل ہو گیا، اس کا حصہ بن گیا۔ واو! اور پھر ایولیوشن کے لمبے پروسیس نے اس وائرس کے اسی جینیٹک کوڈ کو ہیک کر لیا اور اسے لائف کو آگے بڑھانے کے لیے یوز کر لیا۔ لیکن اس نے پلیسنٹا کیسے بنایا؟ دیکھیں، پلاسینٹا وہ جھلی ہوتی ہے جو ماں اور بچے کے خون کو ڈائریکٹ مکس ہونے سے روکتی ہے۔ اچھا۔ اگر وہ نہ ہو تو ماں کا اپنا ہی امیون سسٹم اس بچے کو باہر کا دشمن سمجھ کر مار دے گا۔ اوہ! تو قدرت نے کیا کیا؟ اس پرانے وائرس کی اسی کوالٹی کو جس کے تحت وہ امیون سسٹم سے بچتا تھا، اس کو اٹھا کر پلاسینٹا بنانے کے لیے استعمال کر لیا۔ یہ تو عجیب معجزہ ہے۔ ہاں، اسی طرح بائیولوجی میں کنورجنٹ ایولیوشن ہوتی ہے، یعنی آنکھوں کا اور اڑنے والے پروں کا الگ الگ اینیملز میں بار بار ایوالو ہونا۔ ڈاکٹر شاہ کے مطابق یہ بلائنڈ ایکسیڈنٹس نہیں ہو سکتے، یہ سب اس عظیم ڈیوائن پلان کا حصہ ہیں۔ سچ کہوں تو یہ پورا عمل سن کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی ماسٹر آرکیٹیکٹ کسی پرانی ٹوٹی ہوئی بلڈنگ کا کچرا اور ملبہ اٹھائے اور اس سے ایک پرفیکٹ بلڈنگ بنا دے۔ بالکل، اس فضول دکھنے والے مٹیریل سے کتنا کمپلیکس اور نیا ماسٹر پیس کھڑا کر دے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بڑی بنیادی آبجیکشن آ رہی ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر یہ سارا ایوولوشن کا پروسیس واقعی کسی قادر مطلق اور پرفیکٹ ہستی کی طرف سے گائیڈڈ ہے، تو کسی عام سائنٹسٹ کو دیکھنے میں یہ پروسیس اتنا میسی اور بے ترتیب کیوں لگتا ہے؟ ہاں، ایولیوشن میسی تو لگتا ہے، یعنی اس پورے پروسیس میں اربوں سال لگ گئے، لاکھوں سپیشیز کمپلیٹلی ایکسٹنکٹ ہو گئیں، جانوروں نے زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کو کھایا۔ کیا ایک ایبسولوٹ پاور رکھنے والا خدا چاہتا تو ایک ہی لمحے میں پرفیکٹ انسان نہیں بنا سکتا تھا؟ ڈاکٹر شاہ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن ہمیں میسی صرف اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ہم اسے اپنی بہت ہی محدود انسانی زندگی کے ٹائم سکیل پر ناپ رہے ہیں۔ اچھا۔ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خدا کسی میجیشین کی طرح میجک وانڈ گھمائے اور چیزیں چٹکی میں بن جائیں تو پھر واقعی ایوولوشن عجیب اور میسی لگتا ہے۔ ہاں، انسانی نیچر تو کوئک ریزلٹس چاہتی ہے۔ بالکل،
لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ خدا کی سنت یا اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ کائنات اور لائف آہستہ آہستہ ایک پراپر سیکوینس میں ایوالو ہوں، تو پھر یہ اربوں سال کا ٹائم پیریڈ میسی نہیں لگتا، بلکہ ایک ویل پلانڈ کاسمک ڈراما لگتا ہے۔ اس کی کوئی نیچرل ایگزامپل بھی دیتے ہیں وہ؟ ہاں، وہ اس کا ڈائریکٹ موازنہ انسانی پیدائش سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن خود ایمبریو یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے مرحلوں کا ذکر کرتا ہے۔ نطفہ، علقہ، مضغہ وغیرہ۔ ایگزیکٹلی، نطفہ، پھر علقہ یعنی جھونک جیسی حالت، اور پھر مضغہ۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں ان سٹیجز کا ذکر ان ساری ان سائنٹیفک کیودنتیوں یا متھس سے پاک ہے جو 7ویں صدی میں دنیا میں عام تھیں۔ صحیح، یعنی وہاں گریجول پروسیس کا کانسیپٹ پہلے سے ہے۔ تو ڈاکٹر شاہ کا پوائنٹ یہی ہے کہ جیسے ایک پرفیکٹ انسان ماں کے پیٹ میں فوراً سے پہلے پیدا نہیں ہوتا بلکہ سٹیپس اور وقت لیتا ہے، ویسی ہی زمین پر اوورآل لائف بھی ایک لمبا اور گریجول وقت لے کر ایوالو ہوئی ہے۔ زبردست ایکسپلینیشن ہے۔ اچھا، بائیولوجی ہمیں یہ تو بڑا کلیئرلی بتا دیتی ہے کہ ہمارے یہ فزیکلی کمپلیکس جسم اور دماغ کن سٹیپ سے گزرے، لیکن اس جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کا سائنس کے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس فزیکل جواب نہیں ہے۔ آپ شعور کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، ہمارا کانشسنس، یعنی درد محسوس کرنے کا وہ ریئل تجربہ، یا یہ جو میں ہونے کا احساس ہے جو ہم سب میں ابھی اس وقت موجود ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور جب موت کے بعد یہ فزیکل جسم رک جاتا ہے تو پھر اس شعور کا کیا بنتا ہے؟ یہ شعور والا معاملہ نا آج کی ایڈوانس سائنس کی سب سے بڑی مسٹری ہے۔ فیمس فلاسفر ڈیوڈ چالمرز اسے ہارڈ پرابلم آف کانشسنس کہتے ہیں۔ یہ ہارڈ پرابلم کیا ہے اصل میں؟ اس کو ایسے سمجھیں، فزکس اور نیورو سائنس آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں گی کہ جب آپ کسی پھول کو دیکھتے ہیں تو برین کا کون سا ایریا لائٹ اپ ہوتا ہے یا کن نیورونز کے درمیان کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے۔ میکینزم بتا دیں گے۔ ہاں، لیکن وہ کیمیکل ری ایکشن ٹوٹلی وہ احساس کیسے بن جاتا ہے، جیسے گلاب کی خوشبو کو سونگھنے کی وہ جو انر فیلنگ ہے وہ کہاں سے آتی ہے، یہ سائنس نہیں بتا سکتی۔ صحیح۔ ڈاکٹر شاہ یہاں ایک نیورو سائنٹسٹ پیٹر فینوک کی ریسرچ کوٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک بڑا آؤٹ آف دا باکس نظریہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا برین شور کو پرماننٹلی جنریٹ کرتا ہی نہ ہو۔ اگر برین پروڈیوس نہیں کر رہا تو پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں شاید برین صرف ایک فلٹر یا ریسیور کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ذرا اس پر اور غور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہمارا برین اصل میں ایک ریڈیو سیٹ کی طرح کام کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو ہمارا کانشسنس یا شعور ہے، یہ اس ریڈیو کی براڈ کاسٹنگ ہے جو کہیں اور سے آ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب اگر کوئی ہتھوڑا مار کر اس ریڈیو سیٹ کو توڑ دے، یعنی انسانی موت واقعہ ہو جائے، تو ریڈیو سے آواز آنا تو بند ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ جو اوریجنل سگنل آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ زبردست، سگنل ابھی بھی وہاں ہے، بس اسے پروسیس کرنے والا ڈیوائس فزیکلی ٹوٹ گیا ہے۔ واؤ، یہ انالوجی تو سچ میں بہت پاورفل ہے نا؟ اور اسی انالوجی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر شاہ موت کے بعد کی زندگی یعنی آفٹر لائف کو ماڈرن فزکس سے لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ کوانٹم فزسسٹ ہیو ایوریٹ کی دی گئی مینی ورلڈز انٹرپریٹیشن کا استدلال لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کوانٹم ملٹی ریالٹیز والی تھیوری۔ ہاں، اس پورے میتھمیٹیکل تھیوری کے مطابق ہر کوانٹم پاسبلٹی ایک الگ ڈائمینشن یا ٹائم لائن میں واقع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ اسے بیسیکلی ایک میٹافور کی طرح یوز کرتے ہیں کہ اگر ایک فزیکل یونیورس کی ٹائم لائن میں کسی کا فزیکل باڈی مر جاتا ہے تو کسی اور ڈائمینشن میں اس کا شعور بنا رکاوٹ چلتا رہتا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوانٹم انٹینگلمنٹ کی مثال بھی دیتے ہیں، جس میں دو پارٹیکلز چاہے کائنات کے دو الگ سراؤں پر ہوں، لائٹ کی سپیڈ سے بھی تیز ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں۔ ان میں ڈسٹنس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، تو ڈاکٹر شاہ اسے اس بات کی ایک سائنٹیفک نشانی مانتے ہیں کہ روح یا شعور بھی اسپیس اور ٹائم کے اس فزیکل جال سے آزاد ہو سکتی ہے۔ اوکے، یہاں مجھے رک کر تھوڑا پش بیک دینا پڑے گا، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان دماغ میں آتا ہے۔ ضرور، کیا آبجیکشن ہے؟ کیا اس طرح آفٹر لائف کو ثابت کرنے کے لیے کوانٹم انٹینگلمنٹ یا مینی ورلڈز کی تھیوری کا سہارا لینا ایک طرح کی ایکسٹریم سائنٹیفک اسپیکولیشن نہیں ہے؟ یعنی قیاس آ رہی؟ ہاں، میرا مطلب ہے مین سٹریم سائنٹسٹ تو ان میتھمیٹیکل کانسیپٹس کو
روح یا جنت دوزخ ثابت کرنے کے لیے بالکل یوز نہیں کرتے نا؟ کیا ہم فزکس کو اس کی باؤنڈریز سے بہت آگے نہیں دھکیل رہے ہیں یہاں؟ آپ کا آبجیکشن ویلڈ بھی ہے اور بالکل لاجیکل بھی، اور سچ بتاؤں تو مین سٹریم سائنس کا رویہ بھی ٹھیک یہی ہوگا جو آپ نے کہا۔ تو اس تنقید کا جواب کیا ہے؟ یہیں آ کر ہمیں ڈاکٹر شاہ کے اس پورے فریم ورک کا ایک کریٹیکل جائزہ لینا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر شاہ کا یہ جو کام ہے، فلسفی میں اسے کنکارڈنس ٹپولوجیٹکس کی ایک ایڈوانسڈ فارم کہا جا سکتا ہے، یعنی مذہب اور سائنس کو ہم آہنگ کرنا۔ بالکل۔ اب دیکھیں، مین سٹریم سائنس کا بنیادی اصول ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم۔ اس بھاری لفظ کا آسان مطلب یہ ہے کہ سائنس کام ہی تب کرتی ہے جب وہ فرض کر لے کہ اس فزیکل دنیا میں ہر چیز کی وجہ کوئی نیچرل فزیکل پروسیس ہی ہے۔ سائنس تو چلتی ہی میٹر اور انرجی پر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ سائنس کے پاس لیب میں ٹیسٹ کرنے کے لیے صرف میٹرز اور سکیلز ہیں، نان فزیکل چیزوں کو ناپنے کا کوئی ٹول نہیں۔ تو اب آپ گائیڈڈ ایوولوشن یا کوانٹم سول جیسی تھیوری کو کسی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کر کنفرم یا ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے۔ انفلسفائبل ہیں۔ ہاں، جو چیز ٹیسٹ نہ ہو سکے وہ اسٹرکٹ پیورلی سائنٹیفک فریم سے باہر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر شاہ کا مقصد سائنس کا یہ طریقہ کار اس کی فزکس یا میتھ کو بدلنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر ان کا اوورآل ایم کیا ہے؟ ان کا ایم یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان فزیکل فیکٹس کو ایک ایسی اسپرچول اور فلسافیکل لینس سے دیکھتے ہیں جو ایک بلیونگ انسان کو اس یونیورس کا زیادہ بڑا اور مکمل پکچر پرووائڈ کرے۔ آئی تھنک اس ڈفرینس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میرے پاس ایک کمال کی انالوجی ہے۔ آپ نے سائیکالوجی میں وہ فیمس روشاخ انک بلٹ ٹیسٹ کا سنا ہوگا؟ اوہ ہاں، جس میں وہ پیپر پر سیاہی کے دھبے دکھاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اب فرض کریں اس پیپر کو ایک مین سٹریم کیمسٹ دیکھتا ہے۔ وہ اس کی انالیسس کر کے بتائے گا کہ یہ سیاہی کس کیمیکل سے بنی ہے، اس میں کاربن کتنا ہے، پیپر کی تھکنس کیا ہے۔ اور وہ فیکچولی 100% کریکٹ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب اسی سیم پیپر کو ایک سائیکالوجسٹ یا ایک فلاسفر دیکھتا ہے تو وہ انہی رینڈم دھبوں کے اندر کسی چھپی ہوئی تصویر یا اس کے ایک ڈیپسٹ میننگ کو ڈھونڈتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی دونوں ایکسپرٹس ٹوٹلی سیم چیز کو دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے کویسچنز فنڈامنٹل لیول پہ الگ ہیں۔ سائنٹسٹ پوچھ رہا ہے کہ یہ بنا کیسے، اور فلاسفر ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کا وجود کیوں ہے۔ پرفیکٹ انالوجی۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہ کا یہ سارا تھیسز کیسے اور کیوں کے درمیان، یعنی ماڈرن سائنس اور ریلیجن کے درمیان، یہی ایک کنیکشن برج بنا رہا ہے؟ میرے خیال میں اس بحث کو سمیٹنے کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر شاہ لٹرلی یہی کر رہے ہیں۔ وہ سائنس کے ان کیسے والے جوابات سے لڑائی نہیں کرتے، بلکہ جہاں سائنس کی اپنی لمیٹیشنز آتی ہیں اور وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہاں وہ قرآنک فلسفی کو لے آتے ہیں تاکہ تصویر پوری ہو سکے۔ واو! سائنس نے آپ کو بتایا کہ انجن کیسے چل رہا ہے، اور وہی نے آپ کو بتایا کہ اس گاڑی کا الٹیمیٹ سفر اور منزل کہاں ہے۔ اور اس بیلنسڈ اپروچ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج کا ماڈرن ذہن پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اسے اپنی سائنٹیفک عقل اور اپنی روحانی پیاس میں سے کسی ایک کا گلا نہیں گھونٹنا پڑے گا۔ تو اس پورے گہرے مطالعے کا لب لباب یہی بنتا ہے کہ ڈاکٹر ضیاء ایچ شاہ کا کام اس بات کی مضبوط گواہ ہے کہ آج کے آدھونک انسان کو سائنٹیفک پروفز اور اپنے دینی یا روحانی تصورات میں سے کسی ایک کو مجبوری میں چننا نہیں پڑے گا۔ بالکل صحیح بات۔ ایک انسان ماڈرن بایولوجی لیب میں کام کرتے ہوئے، بگ بینگ کو سمجھتے ہوئے، ایوولوشن کے پروسیسز کو مانتے ہوئے بھی اس کائنات میں کسی عظیم، بامقصد اور انٹیلیجنٹ روحانی وجود پر اپنا بلیف قائم رکھ سکتا ہے۔ ان کے نزدیک سائنس مذہب کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اس ڈیزائن اور اس خالق کے پرفیکٹ آرٹ کو ڈیپلی سمجھنے کا ایک سورس بن جاتی ہے۔ بے شک، سائنس تو اپریسیشن بڑھاتی ہے۔ لیکن اس سب بحث کے بعد میرے ذہن میں ابھی بیٹھتے بیٹھتے ایک عجیب اور شاید سلائٹلی انسیٹلنگ سا سوال ابھرا ہے جس کو میں اگنور نہیں کر پا رہی۔ اچھا، وہ کیا؟ اگر یہ پوری کائنات واقعی ایک ایسی بڑی کتاب ہے جس کے ہر پیٹرن اور ہر سیل میں سائنس یا آیات چھپی ہوئی ہیں، جی، تو ذرا ہم اس آنے والے وقت کو امیجن کریں جس کی طرف ہم ٹیکنیکلی بڑھ رہے ہیں۔
کل کو جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایڈوانسڈ سپر کمپیوٹرز ان سارے سائنٹیفک سیکرٹس کو، ان ایکسٹریم جینیٹک کوڈز کو اور ڈیپ کوانٹم کیلکولیشنز کو ہم انسانوں سے بھی ملینز آف ٹائمز بہتر اور تیزی سے ڈیکوڈ کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ وہ ایزیلی کر لیں گے. ہاں، تو پھر اس کے بعد اصل میں کیا ہوگا؟ کیا کوئی مشین یا اے آئی جس کے پاس انسانوں سے لاکھ گنا زیادہ نالج ہوگا، کیا وہ سپر کمپیوٹر کبھی وہ والا روحانی آویز، وہ حیرت اور وہ ڈیپ تفکر فیل کر پائے گا جس کی بات قرآن اتنی دفعہ کرتا ہے؟ یہ تو بڑا ہیوی سوال ہے. یا پھر نالج کی اس ایبسلیوٹ ہائٹ پر پہنچنے کے بعد بھی یہ یونیورس کی بیوٹی کو محسوس کرنا اور خدا کو بلائنڈلی پہچاننا صرف اور صرف اسی کاربن بیسڈ انسان کے شعور کا حصہ رہے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا نے اس میں اپنی روح پھونکی تھی. یہ ایک ایسی تھاٹ ہے جو میرے خیال سے آنے والے وقت میں کتاب فطرت کو پڑھنے کے معنی بالکل بدل سکتی ہے.